مولانا صاحب، صلح حدیبیہ میں تو ایک شرط تھی کہ مسلمان اور کفار کے درمیان کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور 10 سال تک۔ اب پھر فتح مکہ کا واقعہ تو اس سے پہلے پیش آ گیا، اس کے آپ پس منظر کی طرف جائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یہ جو کافر ہیں یہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اے پیغمبر تیرے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور اللہ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بے شک۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس مسلمانوں کو اس دفعہ حج اور عمرے سے روک دیں، ہاں جی، اور صلح حدیبیہ کی صورت میں واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کی وقتی فتح تھی اور انہوں نے لکھ تو دیا تھا 10 سال کا، ہاں جی، لیکن 10 سال کیا گزرنے، 1.5-2 سال کے اندر اسلام کی اشاعت و ترویج اس کثرت سے پھیلی کہ بڑے بڑے قبیلے اور بڑے بڑے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہاں پر 2 قبیلے تھے مکہ میں، ایک بنو بکر تھا اور ایک بنو خزاعہ تھا۔ بنو خزاعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحادی تھا، اور بنو بکر جو تھا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور یہ طے ہوا تھا اس معاہدے میں کہ یہ دونوں قبیلے اگر لڑیں گے تو ہم دونوں میں سے کوئی کسی کی سپورٹ ان کی سپورٹ نہیں کرے گا، یہ اکیلے لڑیں اکیلے مریں، جو ان کے ساتھ آپس میں کرتے ہیں یہ کریں۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ابو سفیان نے خفیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی، نصرت کی، جب انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ ایک تو میں نے وجہ وہ بتائی کہ جس سے وہ بڑے پریشان تھے کہ اسلام تو جس کو ہم روکنا چاہتے تھے، جس کو دبانا چاہتے تھے، جس کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ تو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور 16 سال میں آپ اندازہ کیجئے، 13 سال مکہ کے اور 6 سال مدینہ کے، یہ 13 تقریباً 17-18 سال جو ہے، اس میں اسلام اتنا نہیں پھیلا کہ جتنا 1.5-2 سالوں میں اسلام پھیلا، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے لگے۔ اب وہ اس بہانے میں تھے کہ کسی طرح ہم اس صلح کو توڑیں۔ اب صلح کو توڑنے کا ایک انہیں بہانہ مل گیا کہ ان کا جب آپس میں لڑائی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا دیکھو تم نے مدد کی ہے بنو بکر کی اور بنو خزاعہ کے بندے قتل کیے ہیں، بتاؤ یہ صلح باقی رکھنی ہے یہ ختم کرنی ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں، حالانکہ بندے قتل ہو گئے بنو خزاعہ کے، لیکن پھر حضور پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ صلح رکھنے نہ رکھنے کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ میں اب بھی صلح رکھنا چاہتا ہوں تم سے، تم بنو خزاعہ کا خون بہا دے دو۔ انہوں نے کہا جو خون بہا بھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اب اس صلح کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اور ایک حدیث مبارک میں بنو خزاعہ کے سردار روتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے، عصر کا وقت تھا، حضور وضو فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سفر کی تیاری کرو، سفر کی تیاری کرو۔ تو قرب و جوار، گرد و نواح سے جتنے مسلمان مجاہدین تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے اور قافلے میں شریک ہوتے گئے۔ تقریباً ایک روایت کے مطابق 10,000 جو صحیح ترین روایت ہے، لیکن کچھ روایات کے مطابق 14,000 مسلمانوں کو لشکر جرار وہاں سے روانہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اس طرح حملہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد 3 شرائط بھی بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک کرتا بن عمر تھے جو قریش کے نمائندہ تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو صلح معاہدہ کیا ہے اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں الحمدللہ حمداً کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ 20 رمضان 8 ہجری 10 جنوری بمطابق 630 عیسوی میں پیش آئی۔ یہ مسلمانوں کی عظیم فتح کا دن تھا۔ یہ وہ فتح تھی اور وہ نتیجہ خیز فتح تھی جس کی ابتدا کوہ صفا پر ہوئی تھی۔ وہاں مجاہدین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر افتتاح کیا اور کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے قافلہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی صحبتیں ہیں، 3 سال کے لیے طائف کی وادیوں میں بند رہنا اور شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند رہنا، طائف میں پتھری کرتے کرتے آج آپ کی ساری محنتیں نتیجہ خیز ہو رہی تھی۔ جو آپ نے بات کی، جب یہ معاملات چلے صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام جس طرح بہت ابھر کر آیا، 10,000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں آنے کی دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، امن کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لیا اور مذاکرات کے لیے چلے گئے۔ تو مذاکرات کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے باپ دادا اور ہمارے باپ دادا اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہی ملت ابراہیمی کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے تھے، جو حج کرنے کے لیے آتے تھے
ہم کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک درمیانی رستہ نکالتے ہیں۔ وہ درمیانی رستہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ 3 دن مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم سب لوگ 3 دن مل کر آپ کی خدا کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی غلط بھی ہوا تو وہ 3 دن کے لیے غلط ہوگا اور 3 دن کے لیے اس کی عبادت قبول ہوگی۔ یہ تو دین کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہنا ہی تھا، جبریل امین وحی لے کر آگے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان کافروں سے کہہ دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ پھر اس کے بعد حالات خراب ہوئے، اس کے بعد معاملات خراب ہوئے اور مشرکین مکہ نے خود کہا کہ ہم مذاکرات توڑتے ہیں، جنگ بندی ختم کرتے ہیں، ہم ان معاہدات کو پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی علمی نقطہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بہت فتوحات ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے علاقوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کی معدنیات پر، ان کے مالی وسائل پر، اور پورے ملکوں کو ادھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 27 غزوات ہوئے۔ ان 27 غزوات میں ہم پورے مشرکین مکہ کی طرف سے بھی اور اہل اسلام سے جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ 255 کل حضرات صحابہ اس دنیا سے جامع شہادت کیا ہیں، اور 759 تقریباً 760 جو مشرکین مکہ ان کو وسائل جہنم ہوا، ان کو ہم کیلکولیٹ کریں تو 1014 جانوں کے نذرانوں میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا۔ پیر صاحب، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا وہ قصاص لینے کے لیے جب انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، اس کے بعد کیا منظر پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا مقدس دن ہے، عیدوں کی عید کا دن تھا، کیونکہ جس شہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا تھا ہجرت کرنے پہ، جس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جس خانہ کعبہ کے اندر آپ کے اوپر اونٹ کی اجڑی پھینکی گئی، تنگ کیا گیا، پتھر مارے گئے، بہت تکالیف سے گزارا گیا، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، یہ بڑا ایک منظر ہے، ایک ایسا قصہ ہے، ایک ایسا تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس بندے کو جہاں سے نکالا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو، اب وہ ایک فاتح کے طور پہ داخل ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ ہم روانہ ہو رہے ہیں، لیکن دعا یہ ہے کہ جو مخبر ہیں ان کو پتہ نہ چل سکے، یعنی جاسوسی کا جو معاملہ تھا، اور یہ کافی حد تک کنٹرول رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10,000 صحابہ کی جماعت کو روانہ کیا تو 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور کوئی جہاز بھی نہیں تھے کہ بھئی 2 جہازوں میں چلے جائیں۔ اب وہاں پہ سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور ان سواریوں کے اوپر پھر آپ نے بنایا کہ یہ فلاں اتنے افراد کے اتنے بندے امیر ہیں، ان کو گروپ بنائے گئے، اور سپہ سالار بنائے گئے، امیر بنائے گئے، ذمہ دار تعین کیے گئے، اور پھر ان کو مختلف جھنڈے دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سب سے آگے آپ تھے۔ اب ہم نے یہاں جہاں فتح مکہ کے معاملات ہیں، کفار کا معاملہ ہے، وہیں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو ضیاء النبی جلد نمبر 5 صفحہ 348 میں پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں، مختلف کتابوں کے ریفرنس کوٹ کر کے وہ فرماتے ہیں کہ مقام اورج کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے، اس نے بچے اس کے دائیں بائیں وہ گرا رہی ہے، اور وہ کتیا بچوں کا دودھ پی رہی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوئیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے صحابی، تو اس کتیا کے پاس کھڑا ہو جا جب تک، یہ دیکھیے بہت بڑی ایک فتح ہے اور بڑا تکبر ہوتا ہے جب جماعت نکلتی ہے، فوج نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی، جب تک آخری صحابی کی سواری یہاں سے گزر نہیں جاتی اس وقت تک، یعنی کہ ٹریفک وارڈن کے طور پہ کھڑا کر دیا کہ وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اس میں جانوروں کی حقوق کی بھی بات آتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب گزر گئے آگے بڑھے تو کیا فرمایا، آگے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے شاعر تھے، وہ شاعری پڑھ رہے تھے کہ اور جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے کفر والو، اے مکے کے کافرو، ہم آ رہے ہیں اور آج ہم نے آپ کو ختم کر دینا ہے، آپ کے سروں کی جو کھوپڑیاں ہیں یہ جسموں سے الگ کر دیں گے، دوست کو نہیں پہچانے گا، آج ہم نے آپ کو واصل جہنم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔